شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات دیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو سنتے اور دیکھتے تمام دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں پروفیسر فاروق حیات صاحب۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر فاروق حیات نطقانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس مصروف ترین دور میں وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ جہاں تک پروفیسر فاروق حیات صاحب کے تعارف کا تعلق ہے تو خان صاحب الحمدللہ پاکستان لیول پر، پنجاب لیول پر، لیا لیول پر ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں، دانشور ہیں اور علم فضیل کے ماہر ہیں اور عام آدمی سے ان کا گہرا تعلق۔ تو میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جناب پروفیسر صاحب سے زیادہ جو ہے آپ لوگ اور ہم مستفید ہو سکیں۔ معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک منفرد پروگرام ہے، صرف عوام کی بات یہاں کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے بہت جتنے بھی آپ کو پروگرام ملیں گے اگر وہاں کوئی سیاستدان آتے ہیں تو ان پر سوال کوشچن کیے جاتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کس پارٹی میں ہو، کیسے آپ شکست کھائی، کیسے آپ جیتے، کیسے آپ ہارے، اور معاملات بہت ڈسکس ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کوئی سماجی شخصیت، کوئی سیاسی شخصیت، کوئی بھی جو دوست آتا ہے وہ صرف اور صرف عوام کی بات کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس کون سے جو ہے وہ یعنی کہ کس طرح وہ حل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم جو ہے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے سلگتے ہوئے مسائل کو یہاں ڈسکس کریں اور ان کو ارباب اختیار تک بھی پہنچائیں، اور پھر ہم جو ہے ان کو پرسو بھی کرتے ہیں اور ان سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں۔ بہت سے مسائل الحمدللہ وہ حل ہوئے۔ تو آج میں جناب فاروق حیات صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر، عوام کی جو رائے ہوتی ہے اگر اس کا احترام کیا جائے گا، عوام کی رائے جو ہے اس کو اگر کوئی ارباب اختیار جو ہے اس کو اہمیت دیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں سر پروفیسر صاحب سے کہ سر یہ رائے کیا ہوتی ہے اور پھر آزادی رائے کیا ہے سر، اس میں کیا فرق ہے سر؟ محترم فاروق صاحب۔ شکریہ رانا صاحب، آج آپ نے عوام کی بات میں عوام کے لیے ایک بہت اچھا موضوع منتخب کیا۔ جی، موضوع یہ ہے کہ آزادی رائے کا احترام اور اس کے تقاضے۔ تو پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ رائے کیا ہے، رائے سے مراد کیا ہے، جی، اگر ہم اس چیز کو جان جائیں اور آزادی رائے کے حوالے سے، اس کے تقاضوں کے حوالے سے، اس کے احترام کے حوالے سے اگر ہم عوام کو، اپنے آپ کو، ارباب اختیار کو، بلکہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے اس وقت، جی، اگر ہم اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سمجھا سکیں، بتا سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملکوں اور قوموں کے تو آدھے مسائل حل ہو جائیں۔ جی، یہ اتنی بڑی اہم بات ہے۔
رائے عام طور پہ کسی معلومات، کسی مسئلے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کوئی معلومات لینا یا دینا ہوتا ہے، جی یا کوئی مشورہ لینا یا دینا ہوتا ہے۔ تو بندہ جب بات کرتا ہے، مشورہ لیتا ہے بھی، ایک بات کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، مشورہ دیتا ہے بھی، ایک اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، کسی مسئلے کو سمجھتا ہے اور اس کے حل کی جب تجویز دیتا ہے تو اپنا ایک فیصلہ، اپنا ایک کلیہ سامنے رکھتا ہے۔ جی تو عام طور پہ اس بات کو رائے کہا جاتا ہے، اور رائے کا اظہار کرنے والے کو صاحب الرائے کہا جاتا ہے۔ جی ویسے تو یہ اختیار ہر کسی کو ہوتا ہے اور اس کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ بطور خاص جو کسی بھی سوسائٹی ہے، کوئی بھی ملک ہے، اس کا یہ خاص طبقہ بھی ہوتا ہے، جسے ہم صاحب الرائے، سمجھدار یا دانشور یا پڑھے لکھے لوگ، ہم ان کو مختلف ناموں سے پکارتے رہتے ہیں۔ آپ کوئی تحقیق کر رہے ہیں، وہ تحقیق کسی تاریخ کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی سماج کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ سائنس کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ شخصیات کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ مذہب کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ سماجی علوم کے بارے میں ہو سکتی ہے، سوشل سائنسز میں۔ اس تحقیق کو جب آپ بیان کریں گے تو ایک رائے کا اظہار کریں گے۔ جی تو اس رائے کو سننا، اس رائے پہ غور کرنا، اس کا ایک لیے ایک ماحول درکار۔ تو رائے کا دینا، رائے کا اظہار کرنا، عام طور پہ کوئی حکومتی اقدامات ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو وہ حکومتی اقدامات ہوں، وہ گلوبل کوئی ایشو ہو، ملکی ایشو ہو، پارلیمنٹ کا ایشو ہو، کسی بھی حوالے سے رائے کا اظہار، اس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت ضرور ہونی چاہیے، ملنی چاہیے۔ جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں سمجھدار ملکوں اور قوموں میں، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تھنک ٹینک بنتے ہیں، جی گروہ بنتے ہیں، ایسوسیشن بنتی ہیں، آرگنائزیشن بنتی ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے، ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں، اچھا، یعنی آزادی رائے ہاں، کہ وہ ہمیں، ہمارے اوپر تنقید کریں۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہے، ہم نے اس کو فیصلہ کیا ہے، جی ایک ہوتا ہے بات کو نہ ماننا، وہ اور چیز ہے۔ بات مان رہے ہوتے ہیں لوگ، قوانین کا جو ہے وہ احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس قوانین کے اوپر بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ چیز آگے کی طرف جا سکے اور روشنی جو ہے وہ پھیلائی جا سکے اور لوگوں کو کوئی راستہ میسر ہو سکے۔ یہ ہے مقصد۔ اچھا، یہ ساتھ جو ہے نا، رائے جو ہے، آزادی رائے جو ہے، اس کا احترام جو ہے وہ کیا ہے سر؟ کیا احترام کیا جائے؟ آزادی رائے کا احترام کیا ہے؟ آزادی رائے کے احترام سے مراد یہ ہے کہ رائے کے اظہار کی وہ اختلاف ہی کیوں نہ، جی اس کی اجازت ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ جی اگر آپ رائے کی احترام رکھتے ہوں گے تو رائے کی اجازت دیں گے، تو ایسا سماج کے اندر ماحول ہو کہ رائے کوئی دے رہا ہے تو اس کی رائے کو سنا جائے۔ اپنا کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے کوئی آدمی، اپنی کوئی تکلیف بیان کر رہا ہے، اس کو بھی سنا جائے۔ وہ بے شک ایسے لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات ارباب اختیار کو کہ یہ ہمارے قانون کے خلاف بات ہو رہی ہے، لیکن بات ہے نا جی، تو بات کو سنا جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو رائے کا اظہار نہیں ہو۔ اس وقت ساری دنیا، وہ ترقی یافتہ دنیا ہو یا غیر ترقی یافتہ دنیا ہو، ترقی پذیر دنیا ہو، ہر جگہ، ہمارے ملک میں بھی، باقی دنیا میں بھی، رائے کے اظہار کی
اور رائے کے آزادی یعنی فریڈم آف اوپینین اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن جی قانونی طور پہ مانتے ہیں، قانونی طور پہ اجازت ہے، ہمارے قانون میں بھی اجازت ہے، لیکن عملاً اس کے اوپر جو بات ہے وہ قدغنیں لگائی جاتی، قانونی طور پہ اجازت ہے لیکن عملاً اس کے اظہار کی جو آزادی ہے بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر قدغن ہیں۔ آپ کو رانا صاحب دنیا میں جی جتنا حسن نظر آ جی اور دنیا میں اس وقت جتنی ترقی نظر آ رہی ہے، اب موازنہ کر لیں آج سے 50 سال پہلے کا جب ہم اور آپ لوگ 9th 10th پرائمری اسکول میں ہوا کرتے تھے، جی ہمارا سماج کیسا تھا، دنیا کا سماج کیسا تھا؟ ایسا ماحول تو تھا ہی نہیں کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ جی یہ ساری ترقی اور یہ سارا حسن خواہ وہ فطرت کا ہو یا انسانی جو کاوشیں ہیں اس کا ہو، اس کی بنیاد حسن اختلاف پر۔ جب تک آپ اختلاف نہیں کر سکیں گے، جی رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے ایک مسئلے کے حل کے لیے، میری رائے اور ہو سکتی ہے، حکومت کی رائے اور ہو سکتی ہے، عوام کی رائے اور ہو سکتی ہے۔ تو ان سب کو کسی پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا اور بات سننے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ کے ارد گرد، آپ کے ایون کہ آپ کے سلیبس میں، آپ کی گفتگو میں قصے اور داستانیں رہیں۔ اس کا مطلب پھر ڈیموکریسی جو ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں نا، پھر اگر وہ آپ کسی کی بات سنیں گے نہیں، ڈیموکریسی کا سارا حسن ہی اختلاف رائے پہ ہے، ختم ہو جائے گا، رائے کے اظہار پہ ہے۔ پھر تو عملیت ہے ہاں صاحب۔ جی، لہذا دوسرے کو بات کرنے کی اجازت دیں۔ میں تو اتنا کہا کرتا ہوں کہ آپ اس اختلاف رائے کا استقبال کریں، جی آپ اسے خوش آمدید کہیں، آپ اس کی بات سنیں، وہ آپ کو اچھی نہیں بھی لگ رہی آپ سنیں، آپ اس کا احترام کریں تاکہ بات آگے چلے، اختلاف آگے آئے۔ میں کہتا ہوں آپ ایک باغ میں چلے جائیں، وہاں آپ ایک ہی رنگ کے پھول اگا لیں، جی آپ اسے بار بار دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے بالکل جب تک اس میں اختلاف نہیں ہوگا، تنوع پیدا نہیں ہوگا۔ وہ سارا حسن اس میں کب آئے گا؟ جب ایک رنگ کچھ ہے، دوسرا رنگ کچھ ہے، ایک کوئی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی دوسری بات کر رہا ہے۔ جب ان سب باتوں کی اجازت آپ دیں گے، اس میں بات کرنے کا سلیقہ لوگوں کو آئے۔ جی یہ جو لوگ ہوتے ہیں، عام میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے، جی یہ جو لوگ رائے دینے والے ہوتے ہیں یہ اقلیت میں ہر قوم، اور ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ رائے کا اظہار کریں گے، لیکن اگر آپ رائے کا احترام نہیں کریں گے، احترام سے مراد اس کی اجازت نہیں دیں گے، آپ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، تو اس کے بعد ان لوگوں کی تعداد میں کمی واقع۔ جب یہ لوگ معدوم ہو جائیں گے تو آپ کا معاشرہ ہجوم بن، کوئی بھی معاشرہ وہ ہجوم ہوگا، جمود کا شکار ہوگا، منتشر ہو جائے۔ ایسا معاشرہ جہاں اختلاف رائے کوئی آزادی نہیں ہے، رائے کی آزادی بھی اور اختلاف رائے کی آزادی بھی، اس کے اظہار کی آزادی بلکہ اس کا احترام موجود نہیں ہوگا، ایسا معاشرہ موجود تو ہوگا لیکن وہ ہوگا کسی کام کا نہیں، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے۔ سر یہ تو بات آپ نے بہت بالکل اچھی طرح آپ نے واضح کر دیا، لیکن اب یہ ہے سر کہ اس معاشرے میں ہمارے جو ہے ہمارے ریاست پاکستان کے اندر جو ہے آزادی رائے جو ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے مطابق کیا ہے سر؟ یعنی آپ اس پہ یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں مسئلہ کہاں ہے؟ جی یعنی آزادی رائے کے تقاضے کیا؟ تقاضے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جی آزادی رائے کے تقاضے سے مراد ہے رانا صاحب جی آزادی رائے دینے کی حدود و قیود۔ جی سب سے پہلی بات، رائے جو ہے بڑی بنیادی بات ہے جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، رائے دینے والے بھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں،
سننے والے بھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اسی لیے اس وقت ہماری سوسائٹی بطور خاص دنیا میں ایک آتش فشاں بنی ہوئی ہے. جی ایسے لگتا ہے کہ کسی لمحے بھی یہاں بہت بڑا زلزلہ آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آزادی رائے کے تقاضوں کا علم نہیں. جی سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ رائے جو دی جا رہی ہے وہ مثبت طرز فکر کے تحت دی جا رہی جی ہے. رائے دینے والے کے ذہن میں اصلاح ہو، رائے دینے والے کے ذہن میں دوسرے کی تحقیر نہ ہو، جی الزام تراشی نہ ہو، یعنی مثبت طرز فکر کے تحت رائے ہو. یہ بات بار بار غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مثبت طرز فکر کے تحت رائے کا اظہار کیا جائے. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے جو ہم رائے دے رہے ہیں کیا اس کی ضرورت بھی ہے. اس وقت جو میں رائے دے رہا ہوں اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں تقاضوں کے اندر. مجھے وہ علامہ اقبال کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، آپ کو جی. زیادہ اس حوالے سے جی ہوتا ہے جی کہ اس قوم میں ہے اندیشہ شوخی اندیشہ خطرناک. جی اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہر بند سے آزاد. جی گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. جی یہ جو آخری مصرع ہے اس پہ بڑے لوگ اقبال پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اقبال تو افکار کو آزاد بھی نہیں ہونے دیتے. وہ بھائی پہلے کیا کہا ہے اس نے، اس پہ غور کریں کہ اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک. یعنی آپ جب بات کر رہے ہیں آپ ہر بند سے آزاد تو نہیں ہیں، یعنی فکر خدا داد کے تحت آپ ہیں. آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں کیا یہ سوچ کر بات کر رہے ہیں یہ خدا کی کائنات. اس کے اندر ہم نے ہمارے اوپر کیا کیا خدا کی طرف سے پابندیاں، دوسرے کا ادب و احترام. اب ایک شاگرد، مجھے رانا صاحب دو واقعات یاد آ رہے ہیں جی جی اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے. جی مجھے آج بھی وہ میری ذہن میں گونج رہے ہیں. جی ہم ہاسٹل میں تھے، بی ایس سی میں جوانی تھی، ہاسٹل کی لائٹ نہیں تھی تو ہم نے جلوس باہر لیا، بچے ہاسٹل کے باہر آ گئے. میں اس کی قیادت کر رہا. تو اس وقت فوراً ہی ایس سی این وابدہ اور ایس ڈی او وابدہ فوراً پہنچ گئے جی بھی بجلی کے مسئلے پہ اطلاع. یہ ان کا وہاں پہنچ جانا یہ ان کی مثبت بات جی کہ وہ ہماری بات سننے کے لیے آ گئے. ہم کچھ 100 قدم بھی نہیں چلے تھے کہ وہ افسران سے میں ہاں یہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. جب میں نے بات شروع کی تو میں بڑی بے باک انداز میں نے ان کی اور اپنی عمر کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھا. میں نے ان کے عہدوں کو بھی ملحوظ نہیں رکھا. بڑی غصے میں نے بات کی. مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ ایس ڈی اور ایکسین نے کہا بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بات ٹھیک انداز بات ٹھیک یہ ہے آزادی رائے کے تقاضے کہ آپ اپنا مسئلہ بیان کریں. آپ ہمارے اوپر غصہ نہ کریں، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں. ہم کیوں آئے آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. ایک یہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو طالب علموں کو کیونکہ آزادی رائے کا ماحول ہی نہیں ہے لہذا آزادی رائے کے تقاضوں کا پتہ بھی نہیں ہے. جب اس کا احترام ہوگا، آزادی رائے کا ماحول ہوگا، آپ بچے سے بھی بات کریں گے اس کو اجازت دیں گے، آپ بیٹی سے بھی بات کریں گے گھر کے اندر اس کو بھی اجازت دیں گے. سب لوگ جو موجود ہیں وہ مرد ہیں وہ خواتین ہیں وہ ہمارے امت کے چھوٹے ہیں. پہلے ہم ماحول پیدا کریں، احترام جیسا میں نے پہلے عرض کیا پیدا کریں، تب تقاضے ملحوظ خاطر ہوں گے، تب رائے آداب کے سانچوں میں تب ڈھلے گی جب اس کی اجازت ہوگی. تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ایس ڈی او صاحب سے یا سی ایم صاحب سے بات ٹھیک انداز میں نہیں کی. انہوں نے ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیا اور میری تربیت بھی کر دی. پھر یونیورسٹی میں تھے ہم، زکریا یونیورسٹی کے ہاسٹل میں. تو ایک دن ایسے مسئلہ کوئی ہوا میتھ کے معاملے میں. تو ڈاکٹر انور کمال صاحب تھے میتھمیٹکس پروفیسر تھے، وہ وارڈن بھی تھے، ساتھ ان کی رہائش گاہ تھی ہاسٹل کے. تو ہم پہنچ گئے. اس وقت بھی جو 10-15 لوگ تھے میں اس کی قیادت کر رہا تھا. میں نے وہاں جا کے ناک کیا. سب بڑے ہی اچھے منتظم اور بڑے ہی اچھے آدمی تھے، لائق آدمی تھے. بعد میں پھر سعودی عرب چلے گئے. انہوں نے کہا ہاں جی فاروق کیا مسئلہ ہے.
میں پھر شروع ہو گیا انداز بدتمیزانہ کے ساتھ. تو اس نے فوراً کہا، اس نے کہا بھائی آپ پہلے گفتگو کا بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں پھر ہم مسئلہ بیان کریں. تو یہ رانا صاحب جو ہمارے اس وقت ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے، بہت اہم بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آزادی رائے کا اظہار چاہتے ہیں، رائے کی آزادی بھی چاہتے ہیں، پلے ہمارے ہے کچھ نہیں، تقاضے ہم اس کے جانتے نہیں ہیں کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، خود میری حیثیت کیا ہے. ان دونوں حیثیتوں کو سمجھتے ہوئے میں بات کروں تو حدود و قیود کا احترام کروں. میری بات جو ہے وہ خواہ مخواہ کے جذبات نہ ہو، خواہ مخواہ کا غصہ نہ ہو، دوسرے کے اوپر بلیم بازی نہ ہو. میں ایک مثبت طرز فکر کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ملک کے اندر ملک سے باہر درپیش ہے تو میں اپنی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کا گریبان پکڑ لوں، میں دوسرے کی عمر کا خیال نہ رکھوں، دوسرے کے عہدے کا خیال نہ رکھوں. یہ تو پھر ایسا ہے کہ بچے جو ہے وہ کلاس میں جب استاد سے بات کریں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ استاد سے بات کیسے کی جاتی ہے، بڑوں سے بات کیسے کی جا سکتی ہے. ہمارے ایک اسکول میں اساتذہ بڑے اچھے، اس زمانے میں ہمیں اللہ کا کرم ہے کہ بڑا اچھا سٹاف ملا تھا. تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک بات، صرف ایک بات میری ذہن میں رکھ لیں. اس وقت ہم 8ویں جماعت یا 9ویں جماعت میں تھے. اس نے کہا جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے. اگر وہ آپ میں عمر سے بڑا ہے یہ نہ دیکھیں وہ کون، وہ میرا فادر ہے، میرا ٹیچر ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی گلی محلے میں آدمی رہنے والا. جب وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے تو بات کو آداب ادب کے سانچے میں ڈالنا. یہ وہ کہتے، اگر وہ آپ سے چھوٹا ہے یہ بھی نہ دیکھیں وہ کون ہے، وہ آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ گلی محلے میں پھرنے والا ہے، یا کوئی ایسا بچہ ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے بے شک مجرم بن کر، لیکن وہ اگر آپ سے چھوٹا ہے تو شفقت ضرور رکھیں، آپ سے بڑا ہے تو احترام ضرور رکھیں. یہ تقاضے ہیں. اس وقت جو بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں میں دیکھتا ہوں صحافت کے اندر بھی آ رہے ہیں، میں صحافت کو بھی دیکھتا ہوں، وہ جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ حدود و قیود کا راستہ، ایک تو اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا جاتا، دوسرا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تحقیق کی ہے. آپ دیکھ لیں فیس بک کے اوپر لوگ پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں اس کو پورا پڑھتے بھی نہیں، یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، یا کسی کے اوپر الزام ہے تو کیا میں نے تحقیق کر لی ہے. کتنا بڑا جرم ہم اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کتنی ہم بڑی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم کتنا انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہم راستے روک رہے ہوتے ہیں، ہم خواہ مخواہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کس نام پہ؟ آزادی رائے کے اظہار کے نام پہ. یہ تو حدود و قیود کا خیال بھی نہیں. ہم دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے سے جن سے ہمیں اختلاف ہے ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو یہ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کا اتنا ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں، کہ جب آپ ادب ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ محبت کیسے کر سکتے. تو یہ رائے کا تقاضا یہ ہے کہ حدود و قیود کا بات کر رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ رائے دے رہے ہیں، آپ مشورہ دے رہے ہیں، آپ اختلاف کر، ہر جگہ آپ نے جو حدود و قیود ہے، ہر بند سے آزاد والی بات اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ ابلیس کے پیروکار ہیں، آپ خدا بند کے پیروکار نہیں. بالکل. اچھا سر، یہ آزادی رائے جو ہے اس کا ماحول جو ہے اب اس معاشرے میں اس کو ماحول کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے سر؟ صحیح. جب یہ صورتحال ہے جی کہ لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے رائے کیا ہے، آزادی کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، تو اب اس حال میں ماحول پیدا کیسے؟ ماحول پیدا، یہ اصل مسئلہ یہ ہے نا سر. یہ تو بالکل ایسا ہے عوام کو بتائیں نا سر کہ ہم کیا کریں. یہ ایسا ہے کہ جیسے اب ہم پریشان ہو جائیں گے اگر کوئی ہمیں کہے کہ لیا کی سرزمین پہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ چرغوزے کے باغ اگائیں، جی، آپ سیب کے باغات اگائیں، آپ بادام کے باغات اگائیں. جی، یہ مشکل بات ہے، جی بالکل. لیکن یہ اتنی مشکل ہے نہیں. جی، اس کا
تعلق انسان کے ساتھ، جی ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ. جی ہم سب ایک دوسرے کو انسان. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آل ہیومن بینگ آر ایکول. جی ان کی سب کی عزت نفس موجود ہے. جی جو نفس انسانی ہے اس کا احترام، انسانی شخصیت کا احترام ہر ایک پہ لازم ہے. جی وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، آپ نے اس کا ہر حال میں بات سننی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اگر کوئی بات ایسی بھی آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے، اگر اس نے کر دی ہے تو پھر سننے والے میں برداشت، اگنورینس ہونی چاہیے. چیزوں کو سننے کی طاقت پیدا کرنی چاہیے. لہذا جو ارباب اختیار ہے وہ ایک بڑی حیثیت کے مالک. جی ایک بڑا آدمی ہے، اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے. وہ اس حیثیت کا وقار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے کی یا اس سے جو لوگ کم حیثیت میں ہیں وہ عزت کے حوالے سے ہیں، وقار کے حوالے سے ہیں، دولت کے حوالے سے ہیں، علم کے حوالے سے ہیں، اختیار کے حوالے سے ہیں، شکل و صورت کے حوالے سے ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی دوسرا اس سے نیچے والی سطح پہ کھڑا ہے، جو بڑی سطح پہ کھڑا ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے وہ اس کی بات سنے. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اوپینین، اس کی پوری دنیا میں یہ ایک بات یکساں ہے، پوری دنیا کے قوانین میں اس کی اجازت ہے، لہذا اس قانون کا احترام. ایک فرعون کا رونا تو میرے لیے، میں نے ہر سانس کے تیور میں خدا دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے سر کہ یہ اگر ماحول بنایا جائے، یہ طاقتور لوگوں کو ماحول بنانا ہے، بڑوں کو یہ ماحول بنانا ہے. وہ کہیں بھی پڑھے، وہ گھر میں ہیں، وہ سکول کی کلاس میں ہیں، وہ کہیں بھی ان کو ماحول بنائے. اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے، حالات نے ان کو ارباب اختیار میں ہے، اختیار میں ہیں. تو اب یہ غصے کرنا، اور یہ وہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو پسند کریں گے. حضرت عمر نے کہا تھا عوام کبھی حکمران کو پسند نہیں کریں گے، لہذا اس سے یہ بات ذہن میں رکھ کر لوگوں کو ڈیل کرنا. لوگوں کی آزادی پہ قطع قدغن نہیں ہونی چاہیے. اسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد کر، اپنے گورنر کو کہا تھا کہ تم نے ان کو کب سے غلام کر. لہذا بڑے لوگوں کو، بڑی صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے. یہ ماحول پیدا ہوگا، ان کو یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو کہیں بھی بیٹھے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آزادی افکار کو روکا نہیں جا سکتا، فکر پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، فکر کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا. رائے نے ظاہر ہونا ہوتا ہے، حقیقت نے باہر آنا ہوتا ہے. جہاں یہ ماحول آپ بنائیں گے تو میں کہتا ہوں یہ دنیا کے بڑوں کی یہ ویٹو پاور کیا ہے، یہ دراصل اس کا احترام نہ کریں. رائے کا جب یہ یروشلم میں قرارداد پیش ہوئی کہ امریکہ نے وہاں اپنا وہ کھولا ہے دفتر خارجہ کا، تو آزادی سب وہاں سفارتکاری کا آفس ہونا چاہیے، پوری دنیا نے امریکہ کی مخالفت. امریکہ وہاں تنہا 10-15 ووٹوں سے آگے نہیں ملے. تو اسے دنیا کی اس رائے کا احترام کرنا چاہیے، وہ برداشت کرے. ٹھیک ہے جی، میں نے غلط اقدام کیا ہے، میں ریٹریٹ کرتا ہوں، پیچھے کرتا ہوں. اگر نہیں کرے گا غلط کام، کب تک وہ زبردستی کروائے گا، کوئی بھی، میں بھی ہوں، کوئی بھی ہے. لہذا اس سے اختلاف رائے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس کا استقبال کریں، اختلاف رائے کو خوش آمدید کہیں. وہ تمام انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تقاضوں کا احترام ضروری ہے، ہر بند سے آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایس ڈی او ایف سی این کو اپنا مسئلہ بتاؤں، میں حکمران کو اپنا مسئلہ بتاؤں، میں حکمران کو گالیاں تو نہ کروں، میں الزام تراشی تو نہ کروں، میں بدتمیزی تو نہ کروں. تقاضوں کے اندر بات ہوگی، اور وہ تب ہوگی جب اس کا احترام ہوگا، اس کی اجازت ہوگی، اس کا ماحول بنے گا. تو پھر لوگوں میں سوچو بچار، سوچنے والے لوگ بڑھیں گے، سوچنے والے لوگ بڑھیں گے. جب آپ قدم لگانا شروع کر دیں گے، سوچنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، نقصان ساری انسانیت. بالکل سر جی، یہ بات بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. لیکن یہ ہے سر کہ تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اس کا بھی خیال کیا جائے اور پھر بھی بات کی جائے.
تو اگر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا جلال پادشاہیوں کے جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو کہہ جاتی ہے چنگیزی. اس کا مطلب یہ ہے تقاضوں کو دیکھ کر خیال رکھنا ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح بات. اچھا سر یہ پھر آپ بتائیں گے کہ سر یہ جو آزادی رائے ہے اس کا انسانی ترقی سے کیا تعلق ہے؟ یہ انسانی ترقی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے سر؟ یہ لازم و ملزوم ہے. اچھا سر. جہاں آزادی رائے ہوگی وہاں ترقی ہوگی، بے شک. وہاں انسانیت سکھی ہوگی، وہاں امن ہوگا، جی. لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، انتشار نہیں ہوگا. اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ملک ترقی کی عروج پہ کھڑے جی. وہ آزادی رائے کے اظہار کے حوالے سے بھی عروج پہ. وہ امریکا ہو، برطانیہ ہو یا باقی مغربی ممالک ہوں، ان کی ترقی کیوں ہے؟ وہاں لوگوں کی بات کو سنا اور مقامی سطح پر سنا جاتا ہے. اس محلے میں ہم بیٹھے ہیں، جہاں اگر اس محلے کے ایک رہائشی کو کوئی مسئلہ ہے، وہاں موجود ہے ادارہ موجود ہے، وہ اس کا مسئلہ سنے گا اور مسئلہ حل کرے. لہذا جہاں یہ نہیں ہوگی، اب دیکھیں ہمارے ہاں خصوصاً مسلمانوں میں جو پچھلی صدیوں سے مسلسل خلفائے راشدین کے بعد ایک یوں سمجھیں بادشاہی کا زمانہ چلا. جی. آزادی رائے ہے تو بہت معمولی حد تک ہے، اس کی ترقی بھی نہیں ہے. نہ انسانی حوالے سے کوئی ترقی ہے، نہ سیاسی حوالے سے کوئی ترقی ہے. قصے اور داستانیں ہم سنے جا رہے ہیں، سر دھنے جا رہے سر حقیقت تو یہی ہے نا کہ آزادی رائے ہے ہی نہیں. بس اگر آزادی رائے جو ہے اس کا احترام اس کو موقع نہیں مل رہا. موقع نہیں. کوئی بات کرتا ہے تو فنا کے گھاٹ. تو اسی لیے ترقی اور آزادی رائے بالکل ایک ساتھ. عام طور پہ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ بات کرتے ہیں انقلاب کی. انقلاب، میں نے کہا انقلاب کس لیے بھائی؟ انقلاب آپ لے آئیں گے وہ تو پھر وہ بکھرا ہوا ہے مجمع ہوگا، کتنے لوگوں کی گردنیں جائیں گی، خون بہے گا. اور ہم کہیں ایسا انقلاب اگر آ بھی جائے وہ نقصان بہت ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، جی. آپ امریکہ کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ برطانیہ کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ فرانس کو دیکھ لیں، آپ یورپ سارے کو دیکھ لیں. جی. اس کے مقابلے میں آپ روس کو دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں آپ چین کو دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان کو دیکھ لیں. ان ملکوں میں آزادی رائے کا ماحول نہیں یا کمزور سطح. لہذا یہ جتنی بھی ترقی کر لیں یہ امریکہ اور برطانیہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر. تو کہاں پھر مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ ایک وہاں ان ملکوں میں جیسے شمالی کوریا ہے، جیسے چین ہے، جیسے روس ہے، جیسے ہندوستان ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اختلاف رائے کو تو برداشت ہی نہیں کرتے، دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں. ہم دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے چکر میں ہوتے ہیں. اختلاف کی بات نہ سنتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. سننا بھی پڑے گی، برداشت بھی کرنی پڑے گی، اس کو راستہ بھی دینا پڑے گا. تب آپ دنیا میں سر اٹھا کے چلیں گے، نہیں تو آپ جو کر لیں. اب دیکھیں انقلاب برطانیہ میں بھی تو آیا، انہوں نے بھی بادشاہ سے جان چھڑائی ہے، کیا وہاں لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں؟ نہیں. انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ بات کے ساتھ بار بار بادشاہ سلامت سے بات کی. 13ویں صدی سے شروع ہوئے ہیں وہ بھائی بات سنو بات سنو بات سنو. انہوں نے ہر ایک کو اپنے دائرے کے اندر، عوام کو سب سے آگے بھی عوام کی بات سنی جائے، ان کو مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے. بے شک حل نکالنے جو حل ہے وہ حل نکالنے والوں کے خلاف ہی کیوں نہیں چلا جاتا، وہ حل نکالتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو یہ لوگوں کو مسلمان ہونے کی اتنی کھلی اجازت ہے، معصولات تو ختم ہو رہے ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی تحصیلدار بن کر نہیں آئے، پیسے اکٹھے کرنے نہیں آئے، لوگوں کو اللہ کا دین بتا. آپ لوگوں کی بات سنیں، ان کے مسئلے حل کریں، ہمارے خزانے اللہ بھر. اصل بات ہے انسانی آزادیاں، انسان کا احترام، خیر خائی کا نام. خیر خائی کرنا. ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لٹ لے کے. لہذا اب لوگ کہتے ہیں جی چین امریکہ کو کراس کر جائے گا. میں نے کہا قیامت تک کراس نہیں کر سکتا. میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ چین میں وہ آزادیاں نہیں ہیں جو امریکہ.
وہ کہتے جی ہندوستان فلاں کو کراس کر دے گا. میں نے کہا قیامت تک اگر یہی ماحول ہے ہندوستان کا تو قیامت تک بھی کراس نہیں کر سکتا. اصل بات تو انسان ہے, ترقی تو انسان نے کرنی ہے. جب تک آپ اس کی رائے کوئی آزادی نہیں دیں گے, رائے کا احترام نہیں کریں گے, تب تک وہ تقاضوں کو نہیں سمجھے گا. جب تک تقاضوں کو نہیں سمجھے گا تو اختلاف رائے آئے گا نہیں, ترقی کہاں سے ہوگی. وہیں کھڑے رہیں گے داروں کے اندر سفر. زبردست سر. ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے سر. آپ اپنا جو ہے اپنا پیغام جو ہے اس وقت کیا دینا چاہیں گے سر, اس آزادی رائے کے بارے میں جو ہے آپ اپنا پیغام سر دیں. سر میری جو گزارش ہے, وہ اپیل ہے, جی وہ یہ ہے کہ ہم گھر میں ہوں, ہم کلاس روم میں ہوں, جی ہم کسی ادارے میں ہوں, ہم پارلیمنٹ میں ہوں, حکومتی کسی عہدے پہ براجما ہوں, احترام انسانیت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر اور ہمیشہ دوسرے انسان کی خیر کے پہلو کو مخاطب. جب آپ اس کا احترام کریں گے اور اس کے خیر کے پہلو کو دیکھیں گے تو آپ رائے دیں. آپ کی کوئی رائے نہیں مان رہا تو آپ پھر بھی اس کا احترام کریں, اگر وہ رائے مان رہا ہے تو پھر بھی آپ اس کا احترام کریں. انسانی آزادی, انسانی رائے کا احترام ہر جگہ. آپ دو آدمی ہیں, آپ دوسرے کا احترام کریں. آپ کسی گروپ کے لیڈر ہیں, اس گروپ کے ہر آدمی کا احترام کریں. اگر یہ ساری چیزیں ہم اس جگہ لے آئیں کہ ہم نے ہر حال میں احترام انسانیت اور اس کی رائے کا احترام برقرار رکھنا ہے, تو انشاءاللہ انسانیت مسائل سے نکل آئے گی. بالکل جی. آپ پروفیسر فاروق ایاز صاحب نے جو ہے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ رائے کیا ہے, آزادی رائے کیا ہے, اور اس کی آزادی رائے کے تقاضے کیا ہیں, اور پھر اس کا ماحول کیسے پیدا کیا جائے, اور آزادی رائے جو ہے اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے. یعنی یہ بہت اہم باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. اسے عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو جو ہے اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تو میں جناب پروفیسر فاروق ایاز صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مہربانی کرتے ہیں یہ کہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. اور اسی طرح محترم جناب عبدالرحمان فدی صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں, جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں, میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پر میں اپنے ان تمام دوستوں کا, اپنے ان بھائیوں کا, اپنے ان ساتھیوں کا جو ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ لائک بھی کرتے ہیں, کومنٹس بھی کرتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور میں ان سے یہی وہ اپنا خیال رکھیں سر. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. وسلام.